حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باشعور اور بعض امیر لوگوں کے بیچ دوستی کا رشتہ خون کے رشتوں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس بات کا مالک ہے، جب زبان سے نکال دی تو وہ تیری مالک ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی دوسرا اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کو خریدنا بیوقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی تمہیں نہیں بھولتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حق پر رہتے ہوئے تمہارے مخالف حد سے بڑھ جائے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی کو دوست بناؤ تو اپنے دل میں ایک قبرستان بنا لو جہاں اپنے دوست کی غلطیوں کو دفن کر سکو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدترین شخص وہ ہے جو اپنے برے کام کی وجہ سے کسی پر بھروسہ نہ کرے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، ایک معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تم پر غصہ بھی کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے کسی کی غیبت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، غیبت سے پرہیز کرو، یہ جہنم میں کتوں کی غذا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے بیان فرمایا، ہر اس دوست پہ بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، زبان کو شکوے سے روک لو، خوشی ملنے لگ جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، عبادت کرنا اصل کامیابی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھریلو اختلافات سے پیدا ہونے والی پریشانیاں انسان کو بہت جلد بڑھاپے میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ حضرت علی
کرم اللہ وجہ کریم نے بیان فرمایا، رشتوں کو نبھانے کے دو ہی طریقے ہیں۔ جب آپ غلط ہوں تو غلطی تسلیم کر لیں، اور جب آپ صحیح ہوں تو خاموشی اختیار کر لیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایمان ایک سفید نقطے کی طرح ظاہر ہوتا ہے، پھر جتنا ایمان بڑھتا ہے وہ نقطہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ جب ایمان مکمل ہوتا ہے تو وہ نقطہ سفید نورانی پورے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے۔ ملازم سے اپنا راز کہنا اسے ملازم سے مالک بنا لینا ہے۔ بہترین مال وہ ہے جس کے ذریعے عزت کی حفاظت کی جائے۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا پھر کمزور مردوں میں۔ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا گمان کرتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے حالات بدل لیتے ہیں، ناکام لوگ حالات کے ڈر سے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے رابطہ کم کر دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ عقل گھر بیٹھ کر بادام کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر جا کر ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے۔ گناہ کی کثرت گناہ کے ڈر اور احساس کو ختم کر دیتی ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ نماز عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ پوری بات سنے بغیر بیچ میں بولنے والے اکثر شخص احمق ہوتے ہیں۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض ہو مگر دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہرائیں، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ بیوقوف سننے سے پہلے جواب دیتا ہے اور عقل مند سن کر سیکھتا ہے یا مسکرا دیتا ہے۔ احمق شخص میں سننے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے۔ زندگی نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی کہ میں فلاں فلاں شخص کے بغیر اچھی نہیں گزروں گی، زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ 10 ایسی باتیں جو جس میں موجود ہوں گی وہ ان خوبیوں کا مالک ہوگا۔ پہلی، جو بندہ تیز چلے گا وہ ذہین ہوگا۔ دوسرا، جو زیادہ پانی پیے گا وہ زیادہ طاقتور ہوگا۔ تیسرا، جو زیادہ کھائے گا وہ سست ہوگا۔ چوتھا، جو بندہ زیادہ بولے گا وہ کم عقل ہوگا۔ جو بندہ زیادہ سوچے گا وہ عقل مند ہوگا۔ چھٹا،
جو بندہ زیادہ لکھے گا وہ محنتی ہوگا۔ 7واں، جو بندہ زیادہ روئے گا وہ معصوم ہوگا۔ 8واں، جو بندہ زیادہ خاموش رہے گا وہ کمال کا آدمی ہوگا۔ 9واں، جو نگاہیں جھکا کر چلے گا وہ نمازی اور پرہیزگار ہوگا۔ 10واں، جو زیادہ غصہ کرتا ہوگا وہ اتنا ہی دل کا صاف ہوگا۔ دوستو، میری یہ کاوش اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔